آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں، الی ربک، اپنے رب کی طرف، کیفا، کس طرح، مدّا، اس نے پھیلا دیے، الظل، سائے کو۔ اب یہاں سے توحید کے دلائل کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے سایوں کو پھیلاتا ہے۔ سائے سے مراد یہاں پر 3 سائے ہیں۔ ایک رات کے وقت مکمل سایہ، دوسرا سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے وقت کا سایہ، یہ ہر چیز پر پھیلتا ہے، اور تیسرا ہر چیز کا سایہ۔ یہاں سے 3 سائے مراد ہیں۔ نمبر 1، رات کے وقت مکمل سایہ، مکمل طور پر ہر چیز چھپ جاتی ہے، سائے میں چلی جاتی ہے۔ دوسرا سورج کے طلوع ہوتے وقت اور غروب ہوتے وقت کا سایہ، اور تیسرا ہر چیز کا سایہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سایوں پر غور کرو۔ وَلَوْ شَاءَ، اور اگر وہ چاہتا، اللہ تعالیٰ چاہتے، لَجَعَلَهُ، البتہ کر دیتا اس کو، ساکنن، ٹھہرا ہوا۔ ہو کی ضمیر ظل کی طرف جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو سائے کو ٹھہرا ہوا کر دیتے، لیکن آپ دیکھیں کتنے غیر محسوس طریقے سے وہ تھوڑا تھوڑا بڑھتا ہے اور تھوڑا تھوڑا گھٹتا ہے۔ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر بنایا ہم نے سورج کو اس پر، یعنی اس سائے پر، دلیلا، دلیل، نشانی۔ سورج سائے کے لیے ایک مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ دھوپ سے ہی سائے کا پتہ چلتا ہے۔ جیسے اگر آپ چڑھتے سورج کے نیچے کھڑے ہیں تو سایہ مختصر ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے سورج غروب ہونے لگتا ہے سایہ بڑھتا جاتا ہے، سکڑنا اور بڑھنا۔ کچھ مفسرین اس سے یہ معنی بھی لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ سائے کا بڑھنا زندگی ہے اور سائے کا سکڑنا موت ہے۔ اچھا، جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارا سایہ بھی چھوٹا تھا، جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے گئے ہمارا سایہ بھی بڑا ہوتا جا رہا ہے۔ یہ 24 گھنٹے میں بھی آپ دیکھتے ہیں اور آپ اپنی زندگی میں بھی دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ سایہ جب بڑھ جائے گا، یعنی آپ بڑے ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو سکیڑ دے گا، یعنی موت دے دے گا، تو وہ بندہ اس دنیا سے گیا، تو اس کا سایہ بھی ختم۔ تو یوں مفسرین کا کہنا کہ سائے کا بڑھنا زندگی ہے اور اس کا سکڑنا موت ہے۔ شعروں کی بات ہو رہی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں کہ اللہ ہی مالک ہے، غور کرو ان سایوں پر، غور کرو۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کو ساکن نہیں کر دیتا، اللہ تعالیٰ نے اس سورج کو اس پر دلیل بنایا ہے۔ اور پھر جو آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، ثم، پھر، قبضناہ، قبض کر لیا ہم نے اس کو، الینا، اپنی طرف، قبضا یسیرا، سمیٹنا آسانی سے۔ سایہ جب پھیل کر سکڑا، یہ سمیٹنا بھی اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ تو ایک خلاصہ اگر اس آیت کا آپ لے لیں کہ جس طرح سے سائے پھیلتے ہیں اللہ ان کو سکیڑ لیتا ہے، اسی طرح سے جب اللہ زندگی دیتا ہے تو پھر موت بھی دے گا۔ تو اللہ ہی سایوں کو پھیلاتا ہے، اس کو سمیٹے گا بھی، دونوں ضروری ہے، پھیلانا بھی ضروری تھا اور سمیٹنا بھی ضروری تھا۔ اسی طرح سے ہم بھی اپنی زندگی گزار کر موت کی طرف چلے جائیں گے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ پھیلا رہا ہے پھر سمیٹ لے گا، اور اللہ کے لیے قبضہ کرنا بہت آسان ہے، قبضا یسیرا۔ پھر فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو، لباساً، لباس۔ رات کو لباس اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی تاریکی میں سب کچھ چھپا لیتی، جیسے لباس ہمیں چھپا لیتا ہے ایسے رات کی تاریکی اپنے اندر ہر چیز کو چھپا لیتی ہے۔ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو باعث آرام۔ اللہ نے رات کو لباس بنایا اور نیند کو باعث آرام بنایا۔ سبات کا لفظ، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے کاٹنا۔ آپ نے اصحاب سبت پڑھے تھے نا، ان کو کام کاج سے، ہر چیز سے کاٹ کے کیا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ تو سبتہ کا معنی ہوتا ہے کاٹنا۔ یہ انسان جب سوتا ہے تو نیند انسان کے جسم کو عمل سے کاٹ دیتی ہے، سارے کام کاج سے آپ کٹ جاتے ہیں، اور دوسرا یہ تھکن بھی کاٹتی ہے۔ جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمارے جسم کی ساری تھکن دور ہو جاتی ہے۔ سبتہ کا ایک معنی پھیلنے کا بھی کیا گیا ہے، کیونکہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کا جسم پھیل جاتا ہے،
تو سبت کا ایک معنی پھیلنا بھی کیا گیا کہ جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو وہ دراز ہو جاتا ہے، پھیل جاتا ہے. وَالنَّوْمَ سُبَاتًا الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری چھٹی بس رات کے ٹائم پر ہے، باقی دن میں چھٹی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ نُشُورًا، اور بنایا ہم نے دن کو جی اٹھنے کا وقت، کام کا ٹائم ہے. جب دن ہو گیا تو اب کام کا ٹائم ہے، آرام کا ٹائم، چھٹی کا ٹائم رات ہے، جب آپ سو سکتے ہیں اور سونا چاہیے بھی، کیونکہ یہ سونا انسان کے لیے دوسرے دن کے لیے کام کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. تو رات آرام کے لیے اور دن کام کے لیے ہے. اس بارے میں تو آپ جتنا بھی غور و فکر کرتے ہیں کہ رات کے ٹائم پر جب ہم سو جاتے ہیں تو سائنٹیفک جو ریسرچ ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ روزانہ رات کو ہماری آنکھ کی جو فرسٹ لیئر ہے، پہلی جو طے ہے، وہ روز چینج ہوتی ہے. اسی لیے جب آپ اچھی نیند لے کر اٹھتے ہیں تو آپ کی آنکھیں فریش ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو تھکن ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارے جسم میں موجودہ خلیات جو ہیں اس میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، اور یہ ٹوٹ پھوٹ کی مرمت، ریپیئرنگ، یہ سوتے وقت ہوتی ہے جب ہم رات کو سو جاتے ہیں. اسی لیے اللہ نے رات میں ایک سکون بھی رکھا ہے تاکہ اس کے بندے سوئیں، آرام کریں اور دن میں دوسرے دن کام کریں. اچھا، انسانوں کی تھکن ظاہر کس سے ہوتی ہے؟ آنکھوں سے. اسی لیے آپ دیکھیں جب کوئی اچھی فریش نیند لے کر اٹھتا ہے، پراپر مکمل نیند لے کر اٹھتا ہے، تو اس کی آنکھیں سب سے زیادہ فریش ہوتی ہیں. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذی جعل لکم اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النہار نشورا وہو الذی، اور وہ اللہ وہ ذات ہے، ارسل الریاح، جس نے بھیجا ہواؤں کو، بشرن خوشخبری کے طور پر، بین یدی رحمتی، آگے آگے اپنی رحمت کے. ہواؤں کی بھی کئی قسمیں ہیں، عذاب والی بھی ہوا ہوتی ہے اور خوشخبری والی بھی ہوا ہوتی ہے. خوشخبری والی ہوا یعنی یہ بارش کی خوشخبری لا رہی ہوتی ہے کہ یا تو بارش ہوگی یا کہیں ہو رہی ہے. وَأَنزَلْنَا، اور نازل کیا ہم نے، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، مَاءً طَہُورًا، پاک پانی. اللہ نے اس ہواؤں کے ذریعے یہ خوشخبری دی کہ بارش ہوگی، پھر بارش ہوتی ہے، اور اللہ نے آسمان سے پاک پانی اتارا. تو بارش کا پانی پاک کرنے والا ہے، صاف ستھرا، پینے کے لائق ہوتا ہے، وضو کرنے کے لائق ہوتا ہے. اس بارش کے پانی کا دوسرا فائدہ، لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ ہم زندہ کریں ساتھ اس کے مردہ شہر کو. مردہ زمین کو اس بارش کے پانی سے فائدہ ہوتا ہے. پہلا فائدہ یہ پاک کرنے والا ہے، ماءً طہورا، اور دوسرا فائدہ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا. تیسرا فائدہ وَنُسْقِيَهُ، اور ہم سیراب کرتے ہیں اس سے، مما، ان میں سے جو، خلقنا، پیدا کیے ہم نے، انعاماً، مویشی جانور، واناسیا کثیرا، اور انسان بہت سے. انعام یعنی مویشی جانور، اور کتنے انسان اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ بارش بڑے ہی فائدے مند چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اس سے پینے کا پانی، استعمال کا پانی نصیب ہوتا ہے، پاک کرنے والا پانی، اور اس کے علاوہ زمین کو زندگی ملتی ہے. کتنی جگہیں ایسی ہوتی ہیں جو مردہ ہوتی ہیں اور بارش کے ذریعے اللہ ان کو زندہ کرتا ہے. اور مویشی جانور یعنی انعام وغیرہ اور انسان اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، صَرَّفْنَاهُ، پھیر پھیر کے لائے ہیں ہم اس کو، البتہ تحقیق ہم پھیر پھیر کے لائے ہیں اس کو. اس کو سے مراد یہاں پر قرآن ہے، اور اس سے مراد جو ہے بارش کو بھی لیا گیا ہے کہ اس قرآن کی آیات کو پھیر پھیر کے ہم لائے ہیں، یا بارش کو ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں، بینہم، ان کے درمیان، لیذکروا، تاکہ وہ کچھ سبق حاصل کریں. اگر ہم ہو کی ضمیر قرآن کی طرف لے جائیں تو پھر یہ آیتیں اللہ تعالیٰ بار بار پھیر پھیر کے لاتے ہیں تاکہ ہم غور و فکر کر کے سبق حاصل کریں. اور اگر ہم اس کو بارش کی طرف لے کے جاتے ہیں ضمیر کو، کہ البتہ تحقیق پھیر پھیر کے لائے ہیں ہم اس بارش کو ان کے درمیان، تاکہ وہ کچھ غور و فکر کر کے سبق حاصل کریں
کہ یہ بارش برسانے والا کون ہے، کیسے یہ بارش برس رہی ہے، کیسے اس سے ہمیں پاک پانی مل رہا ہے، کیسے یہ زمین جو مردہ تھی یہ زندہ ہو رہی ہے، کیسے ہم سب انسانوں کو اور جانوروں کو یہ فائدے نصیب ہو رہے ہیں. تو غور و فکر کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بارش بھیجتا ہے توحید کے دلائل کے طور پر. فابا، تو انکار کیا، اکثر الناسی، اکثر لوگوں نے، الا کفورا، مگر سخت ناشکری. اکثر لوگ کفر کے سوا، یعنی ان کے اندر کفر ہی ہے، تو انکار کیا اکثر لوگوں نے. اکثر لوگ ہر بات کا انکار کرتے ہیں، اور اگر کچھ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کفورا، ناشکری. اگر آپ پہلے اس حصے کو سمجھ لیں، فابا، تو انکار کیا. کس چیز سے انکار کیا؟ سبق حاصل کرنے سے انکار کیا. اکثر الناسی، اکثر لوگوں نے، اکثر لوگوں نے سبق حاصل کرنے سے انکار کیا. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اکثر لوگ کفر کے سوا کوئی اور بات تسلیم کرتے ہی نہیں ہیں، سب چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں. اگر تسلیم کرتے ہیں تو صرف کفر کو ہی. یا پھر اکثر لوگ کفر کے سوا کوئی اور بات تسلیم کرتے ہی نہیں، ہر چیز کا پھر انکار ہی کرتے ہیں. یا اگر میں اس کو ایک مختلف انداز میں کہوں تو یہ کفر کے علاوہ ہر چیز کا انکار کر دیتے ہیں. کفر کرنے کا انکار نہیں کرتے، باقی ہر چیز کا انکار کر دیتے ہیں. تو یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا. ان آیات کی تلاوت سنیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا. وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا. أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا.
أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. الحمدللہ یہ لیسن مکمل ہوا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.